سانحہ لیاری عدالت نے 9 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے گرفتار 9 ملزموں کو کراچی کی مقامی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے پولیس سے ملزموں سے تحقیقاتی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ملزمان میں عمارت کا مالک، SPCA آفیسر، 5 ڈائریکٹرز، 2 DD اور 1 انسپکٹر شامل۔ دوسری جانب کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف ایکشن جاری۔ کراچی جنوبی میں 6 منزلہ عمارت کو خالی کرانا شروع کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق عمارت کو خالی کروانے میں رکاوٹ بننے پر 4 افراد زیر حراست، گیس اور بجلی کے کنیکشن بھی منقطع۔ 7 دہائیوں سے جس نظام سے ملک چلانے کی کوشش کی گئی اس سے پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزارتوں کی کارکردگی بڑھانے اور ہر شعبے کے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اصلاحاتی عمل کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا، حکومت کی اولین ترجیحات میں فرسودہ نظام کو جدید، ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا ہے۔ نظام کی تبدیلی کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی معاونت انتہائی ضروری ہے۔ اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے ملاقات ختم۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کے اکثریتی ارکان نے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی رائے دی۔ اپوزیشن ارکان نے اسپیکر سے گفتگو میں کہا، اسمبلی سے باہر رہ کر عوام اور جماعت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا پولیس کے رویے پر سخت فیصلہ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے قتل کے ملزم سیتا رام کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے شک کا فائدہ دے کر ملزم سیتا رام کو بری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پولیس کا FIR درج نہ کرنا آئینی خلاف ورزی ہے۔ پولیس کا تاخیر سے FIR درج کرنا انصاف کی نفی ہے۔ پولیس طاقتور طبقے کی خدمت کر رہی ہے، عوام کی نہیں۔ پولیس اسٹیٹ کا تاثر خطرناک ہے، ہمیں آئینی ریاست کی طرف جانا ہے۔ بلوچستان میں قتل کیے جانے والے 9 افراد کی لاشیں آبائی علاقوں میں روانہ۔ انتظامیہ نے بلوچستان پنجاب سرحد پر لاشیں وصول کی۔ فتنہ ہندوستان نے دہشت گردوں نے لورالائی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 مسافروں کو بسوں سے اتار کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ باپ کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے 2 بھائی جابر اور عثمان کا تعلق لودھرا کی تحصیل دنیا پور سے تھا۔ محمد عرفان کا تعلق ڈی جی خان، صابر گجرانوالا، محمد آصف مظفر گڑھ، غلام سعید کا تعلق خانیوال، محمد جنید کا تعلق لاہور، محمد بلال کا اڈک اور بلاول کا تعلق گجرات سے تھا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ لاش گلنے سڑنے کی آخری مراحل میں تھی۔ حمیرہ کے جسم پر تشدد یا زبردستی کے کوئی واضح نشانات نہیں ملے۔ ہڈیوں میں کوئی فریکچر یا چوٹ نہیں پائی گئی۔ بالوں اور کپڑوں کے ٹکڑے کیمیائی تجزیے کے لیے بھیج دیے گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سمیت دیگر منی لانڈرنگ کیس۔ عدالتی حکم کے باوجود FIA کی جانب سے مقدمے کا چالان پیش نہ کیا جا سکا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آپ بار بار مہلت مانگتے ہیں، الزامات لگائے ہیں تو چالان جمع کروائیں۔ اسپیشل سینٹرل عدالت لاہور نے FIA کو چالان جمع کروانے کے لیے 18 اگست تک آخری موقع دے دیا۔ اور سانحہ 9 مئی میں بڑی پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کا شاہ محمود قریشی، سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ اور میاں محمود الرشید کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا حکم۔ جج منظر علی گل نے سماعت کی، درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ ملزمان پر جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کا الزام ہے۔ اسلام آباد کے علاقے ماڈل ٹاؤن ہومو کے قریب فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، دھماکے کے بعد آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ 10 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے 3 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ ایئر کنڈیشن تیار کرنے والی فیکٹری میں لگی، وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک بھر میں 17 جولائی تک مزید مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ موسلا دھار بارشوں سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، ایبٹ آباد، چترال، سوات، شانگلہ، کشمیر اور گلگت بلتستان، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، کلات اور خوزدار کے ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔
لاہور، فیصل آباد، ملتان، حیدرآباد، سندھ کے ساحلی علاقوں میں بارش کا امکان۔ کشمور گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 2,59,888 اور اخراج 2,29,446 ریکارڈ۔ NDMA کا 17 جولائی تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ رواں سال مانسون بارشوں میں 39 افراد جام بحق، 103 زخمی ہوئے۔ PDMA نے مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ بوسیدہ عمارتیں گرنے کے واقعات میں 24 افراد جام بحق ہوئے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 3 اور 8 افراد ڈوب کر جام بحق ہوئے۔ ضلع کرم کے علاقے گندال میں گاڑی گہری کھائی میں جا گری، 7 افراد جاں بحق، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ نجی ایئر لائن کی بڑی غفلت، لاہور سے کراچی جانے والے مسافر کو جدہ پہنچا دیا۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کا نوٹس۔ لاہور ایئرپورٹ مینیجر نے نجی ایئر لائن کو واقعے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ متاثرہ مسافر کا کہنا ہے ڈومیسٹک ایئر لائن کی جگہ 2 طیارے کھڑے تھے۔ طیارے میں سوار ہونے کے بعد ایئر ہوسٹس کو ٹکٹ بھی دکھائی تھی۔ ایئر ہوسٹس کا فرض تھا کہ بتائے میں غلط طیارے میں ہوں، میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی نہیں تھا۔ اسپین میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز۔ مینڈلین نامی کشتی پر ہونے والے حملے کی وجہ سے کارروائی شروع ہوئی۔ یہ پہلا موقع ہے کسی یورپی عدالت نے اسرائیلی اعلیٰ قیادت کے خلاف براہ راست جنگی جرائم کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس معاملے پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ سعودی حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غیر ملکیوں کو جائیداد خریدنے کے قانون کی منظوری دے دی۔ نیا قانون جنوری 2026 سے لاگو ہوگا، جس کے تحت غیر ملکی شہری بھی مملکت میں جائیداد کے مالک بن سکیں گے۔ سعودی کابینہ کے منظور کیے گئے قانون کے مطابق غیر سعودی شہری دارالحکومت ریاض اور جدہ میں جائیداد خرید سکیں گے، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی خریداری کے لیے اضافی شرائط عائد ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کا ملک میں کرپٹو کرنسی کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ اماراتی ایئر لائن کا ٹکٹ اب کرپٹو کرنسی سے بھی خریدا جا سکے گا۔ اماراتی ایئر لائن کا عالمی کرپٹو حکام سے معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری میں کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو سکے گا۔ دبئی کے حکام کے مطابق نہ صرف اماراتی ایئر لائن کے ٹکٹ کی خریداری کے لیے کرپٹو کرنسی قبول ہوگی، بلکہ دبئی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری میں بھی کرپٹو سے شاپنگ ممکن ہو سکے گی۔ آبادی میں بے تحاشا اضافہ، وسائل پر بڑھتا دباؤ۔ آج دنیا بھر میں ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ ورلڈ پاپولیشن ڈے کا مقصد ایک متوازن اور پائیدار مستقبل کی جانب توجہ مبذول کرانا ہے۔ تعلیم، آگاہی اور خاندانی منصوبہ بندی سے ہی اس چیلنج کا حل ممکن۔ آصفہ بھٹو کا ملک بھر کے عوام کو بااختیار بنانے کے لیے قومی سطح پر نئے عزم کا مطالبہ۔ اپنے پیغام میں کہا، آج کا دن اعداد و شمار پیچھے چھپے ہوئے انسانوں کی زندگیوں اور کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہر ماں صحت مند اور ہر بچہ محفوظ ہو اور ہر خاندان کو ترقی کرنے کا موقع ملے۔ بھارت کی کھیلوں سے دشمنی، RSS کی پاکستانی ہاکی ٹیم کو دھمکیاں، سوشل میڈیا پر پاکستانی کھلاڑیوں کی تصاویر لگا کر دھمکانے لگے۔ قومی ہاکی ٹیم کو بھارت میں انٹری کی اجازت، گودی میڈیا کو ایک آنگ نہ بھائی۔ بھارتی میڈیا نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام رانا مشہود کہتے ہیں، بھارت روانگی سے پہلے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے، مطمئن نہ ہوئے تو ٹیم کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ایشیا ہاکی کپ 27 اگست سے بھارت میں شروع ہوگا۔